قال الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وقال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا يعيش الآخرة، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج سارے عالم کے اندر دعوت و تبلیغ کے نام سے جو کام ہو رہا ہے اور جس کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اس کا مقصد اس امت کے عظیم ذمہ داری کا احساس دلانا ہے. پہلی امت یعنی صحابہ 100% اپنے ذمہ داری سے واقف تھے. وہ کہتے تھے کہ میرا مرنا جینا اسی کے لیے ہے. وہ اپنے مقام سے واقف تھے، وہ اپنے منصب سے واقف تھے، وہ کام کو جانتے تھے. کہ آج ہم اس کام کا اتنا بھول گئے ہیں کہ اس طرح آنا مشکل ہو گیا ہے. وہ تو فخر سے اپنی ذمہ داری کے اعلان کرتے تھے، اور آج ہم اول تو ذمہ داری کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. کام تو کر رہے ہیں لیکن ذمہ داری کو نہیں سمجھتے، اور جو اس ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں وہ بھی اس ذمہ داری کو اللہ کے نظام اور نبی کے ترتیب سے سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اکثر لوگ اور سمجھدار قسم کے لوگ اس کام سے محروم ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کام ہے. دنیا میں بہت سی تحریکیں ہیں، اور یہ بھی ایک مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی دینی تحریک ہے. حالانکہ مولانا الیاس فرماتے ہیں کہ ہماری کوئی دینی تحریک نہیں، ہم اس کا نام رکھتے تو تحریک ایمان نام رکھتے. ہم تو اس امت کی منصب کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، اس امت کے مقام کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، اس امت کے ذمہ داری کی یاد دہانی کرا رہے ہیں. ادھر ادھر کے ماحول سے متاثر ہو کر، اپنے دماغ سے سوچ کر اس کام کو نہ کرو، بلکہ اوپر والے سے پوچھو کہ کام کیا ہے. یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کام نہیں ہے، یہ تو سارے انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، اور سارے انبیاء کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. یہ ہمارا اور آپ کا کام، ایک ایک امتی کا کام ہے. صحابہ کیا کہتے تھے؟ ہم مبعوث ہوئے ہیں، ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ اللہ کے لائے دین کو پوری انسانیت تک پہنچائے. یہی ہمارا کام ہے. عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کو پڑھتے تھے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور کہتے تھے کہ اگر اس امت میں رہنا چاہتے ہو اللہ کی دی ہوئی شرط کو پورا کرو. اس امت کے ساتھ سب پہ کھڑا ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی دی ہوئی شرط کو پورا کرو. دعوت کے کام کو کام بناؤ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اللہ کا تعارف کراؤ. یہی تمہارا کام ہے، یہی سب سے اونچا کام ہے، یہی اللہ کا کام ہے، یہی اللہ کے نبی کا کام ہے، یہی نبی سارے نبی کے سردار کا کام ہے، یہی میرا اور آپ کا بھی کام ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ او امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں امتیاز ہے، تمہیں اجازت بخشا گیا ہے کہ جو کام انبیاء السلام کو ملا تھا، کیا کام ملا تھا؟ پیغام رسائی کا کام ملا تھا، پیغام پہنچانے کا کام ملا تھا،
اس پیغام رسائی کی وجہ سے کے لیے اللہ نے نبیوں کو چنا تھا، اور پیغام رسائی کی وجہ سے اللہ نے ان کو ساری انسانیت پر فوقیت دی۔ تو جو بھی اس کام کو کرے گا، پیغام رسائی کے کام کو کرے گا، اللہ اسے بھی وہی فوقیت دیں گے۔ اگر ہم کریں گے اللہ بھی ہمیں بھی ایسی فوقیت عطا فرمائیں گے پوری انسانیت پہ۔ یہ وہی راستہ ہے، یہ نہیں یہی راستہ ہے، یہ بھی راستہ ہے، یہی راستہ ہے۔ تجارت بھی ایک راستہ ہے، ڈاکٹر بھی ایک راستہ ہے، انجینئر بھی ایک راستہ ہے، صدارت بھی ایک راستہ ہے، یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، کوئی متبادل راستہ نہیں ہے، یہی ایک راستہ ہے۔ انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کا صرف یہی ایک راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے اس کو یقین کے ساتھ کرو، ادھر ادھر کی آوازوں کے پیچھے مت جاؤ، اس کو برکت کے لیے مت کرو، اس کو ثواب سمجھ کے ذمت کرو، اجر سمجھ کے اس کو ذمت کرو، بس کہ اس کو کام سمجھ کر، اس کو ذمہ داری سمجھ کر کرو۔ جو اس کو برکت اور تبرک کے لیے اس کو قابو کرتا ہے، اللہ اس سے کام لیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اس سے کام لیتا ہے جو اس کو ذمہ داری سمجھ کر اس کام کو کرتا ہے، جو کہتا ہے میرا مرنا جینا اسی کے لیے ہے، میں آیا ہوں اسی کے لیے، میں بھیجا گیا ہوں اسی کے لیے۔ اللہ اس سے کام لیتا ہے، یہ بڑا عظیم کام ہے، یہ عظیم کام ہے۔ اللہ بڑے ہیں، یہ کام اللہ کی طرف سے ہے، یہ کام بھی بڑا ہے، اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں سب چنا اس کام کے لیے، اور یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور یہ کام ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ دعوت کا کام سب سے اونچا کام ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی کام ہے ہی نہیں ہے۔ سب سے اونچا اور اعلیٰ ورفا کام ہے۔ لوگ اللہ کو بھول گئے۔ اللہ کا شکر کرم ہے کہ اس تبلیغ و دعوت کی برکت سے پورے عالم کے اندر عنابت اللہ کی کیفیت پائی جا رہی ہے، پورا عالم میں سجدے ہو رہے ہیں۔ اس کام کی برکت ہے، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ نبی صاحب کی محنت کا کمال ہے۔ بنیادی مقصد اس کام کیا ہے؟ جس کو اپنی سمجھ، اپنی فہم، اپنے منصوبے سے اس کام کو نہیں کرو، بلکہ اللہ کے نظام کو سامنے رکھ کر اس کام کو کرو۔ اللہ کے نظام کو سمجھنے کے لیے نبی کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کو دیکھو۔ کام کرنے والے موجود ہیں، ایک نظام مرتب ہے، مقرر ہے، کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، منظم ہے، مرتب ہے۔ نبی کی زندگی کو دیکھو، شروع میں بھی دعوت اور بعد میں بھی دعوت ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کے جسم ہے، بہت سے حصے ہوتے ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، پیٹ ہے، پیٹھ ہے۔ اگر سر کو پیر کی جگہ پر رکھو گے اور پیر کو سر کی جگہ پر رکھو تو نہیں ہوگا۔ انسان کا ایک نظام ہے، تو دعوت کا بھی ایک نظام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نظام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سب کس راستہ سے آئے؟ سب دعوت کے راستہ سے آئے۔ سب نے کہاں سے کام شروع کیا؟ سب نے دعوت سے کام شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے کام شروع کیا؟ دعوت سے ہی کام شروع کیا۔ آپ نے نہیں صحابہ کو کہا تسبیح دے دو اور بیت اللہ میں جا کر نفلوں میں لگے رہو، نہیں کہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے
دعوت سے کام کو شروع کیا، نہ نماز سے شروع کیا نہ ذکر سے کیا، کام شروع کیا دعوت سے کام شروع کیا۔ دعوت اصل ہے، الحسنات ہے، دعوت سے پورا دین زندہ ہوگا، دعوت سے ہی نماز کے اندر خوشی آئے گی، دعوت سے روزے کے اندر تقویٰ آئے گا، دعوت سے ہی زکوٰۃ کے اندر یتیموں کی محبت آئے گی، اور حج کے دیکھ رہا مسلم دعوت ہی اصل ہے، یہ روح ہے، روح ہے تو آپ دیکھ رہا ہے، کام سنتا زبان بول رہا، جس سارا حل کرنا، روح نہ تو بیکار ہے۔ تو دعوت ہی اصل ہے۔ اس سے بڑا افضل کام کوئی نہیں، اللہ بڑے ہے، یہ کام بھی بڑا ہے، اللہ افضل ہے، یہ کام بھی افضل ہے۔ یہ کام بھی افضل کام ہے، اونچا کام ہے، اسے نیت کرو کہ اس کام کو ذمہ داری سمجھ کے کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے نظام میں یہ طے ہے کہ ہم صالح علیہ السلام کو اسی راستے سے بھیجیں، صالح علیہ السلام اسی راستے سے کام کو شروع کریں۔ دین جو سارا عالم میں پھیلے گا صرف اور صرف دعوت سے پھیلے گا، اور کسی راستے سے نہیں پھیلے گا، صرف دعوت کے راستے سے سارا عالم میں پھیلے گا۔ اس لیے اس کام کو اپنا کام بناؤ، اور ایک ہے کہ میرا سوچنا آپ کا سوچنا، ایک اللہ کے نظام کو سامنے رکھ کے میرا آپ کا سوچنا، فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ اللہ کے نظام میں دعوت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ وہ مخلوق جو خالق سے جڑی ہوئی تھی، اس کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا کہ اے انسان، ہم سب کا، آپ کا بھی میرا بھی، سب کا خالق صرف اللہ ہے، سب کا مالک صرف اللہ ہے، سب کا رازق صرف اللہ ہے، ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ کے تعلق کیے بغیر اگر چلے جاؤ گے دنیا کے بھی نقصان، آخرت کے بھی نقصان۔ دنیا کے بھی نقصان اور آخرت کے نقصان ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ، اللہ کو پہچانو، اللہ کی بڑائی کو پہچانو، اس کی بڑائی کو تم تذکرے کرو۔ اللہ کہتے ہیں میں ہی بڑا ہوں، مجھے پہچانو، میرے پاس آ جاؤ، سب کچھ مل جائے گا۔ انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور شکل صورت لباس اور ہے، اور لا الہ کہتا ہے حالانکہ اس سے کام نہیں چلے گا۔ میرے بن کر چلنا پڑے گا، میرے بغیر بنے چلو گے تو نہیں کام چلے گا، میرے بنے بغیر کہو یا اللہ، اس سے کام نہیں چلے گا۔ دعوت کیا کہتا ہے کہ تم اللہ کے بننے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ فیصلہ کرو، یہ تمہارا دل فیصلہ کرے کہ ہم اللہ کے بننے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے خالق کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، صرف خالق کے ساتھ تعلق رکھنا پڑے گا، خالق کے ساتھ تعلق بنانا پڑے گا، اور کسی کے ساتھ تعلق بنانا نہیں پڑے گا۔ یہ لوگ لا الہ الا اللہ۔ تو ایک طبقہ تو یہ کہہ رہا تھا یہ بڑا مشکل کام ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور دوسرا طبقہ کیا کہتا ہے اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی محافظ ہے، سب کچھ اس کی قدرت میں قبضے میں ہے، تو اس کے بغیر تو چارے ہی نہیں ہے، اس کے بغیر چارے نہیں ہے، تم کیسے اللہ کے بنے؟ پہلے دعوت ہے پھر ابدیت ہے، پہلے ابدیت نہیں ہے، پہلے دعوت ہے پھر ابدیت ہے، لیکن کیسے بنے؟ وہ امتیں جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی پوری زندگی کو
اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے بن کر چل رہے ہیں، وہ دنیا میں بھی ان کے لیے خیر ہے اور آخرت میں بھی ایک خیر ہے۔ اللہ کے بن کر چلو، پھر تم دنیا میں محفوظ، آخرت میں محفوظ۔ اللہ کے بغیر بنے نہ دنیا میں محفوظ نہ آخرت میں محفوظ۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ آگ میں چلا جائے تو آگ جلا نہیں سکتی۔ ابراہیم صاحب کو آگ نے جلایا نہیں، جلا سکتی کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، خالق ان کے ساتھ ہے، مالک ان کے ساتھ ہے، حفیظ ان کے ساتھ ہے، سارا نظام اللہ ہی چلا رہے ہیں۔ ایک طبقہ ضرور ہے کہ آگ میں چلے جائے آگ جلا نہیں سکتی، سمندر میں چلے جائے گہرائی میں سمندر ڈبو نہیں سکتی، چوری کے نیچے آ جائے چوری کاٹ نہیں سکتی، مچھلی کے پیٹ میں آ جائے مچھلی نگل نہیں سکتی۔ کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ کہتے ہیں بس میرے بن کے چلو سب کچھ ہو جائے گا، اب میرے بھی نہ بنے کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمہیں کھانے سے پینے سے کسی چیز سے نہیں روکتا ہوں، نہ خواہشات سے روکتا ہوں، بس میں کہتا تم میرے ہو میرے بن کر چلو، تم میرے ہو میرے بن کر چلو۔ جب انسان بھاگتا ہے تجارت کی طرف، ذات کی طرف، صرف کی طرف، مال کی طرف، ملک کی طرف، قومیت کے نعرے لگاتا ہے، قوت کے نعرے لگاتا، اللہ کے دیکھو خالق پر کہاں جا رہے ہیں؟ خالق میں اتنی شوقت ہو کہاں جا رہے ہو؟ میرے راہ پہ اور ہے کوئی شوقت ہو کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جب امتحان پاس آنے کیا یہ سارے امتحان پاس ہو، اللہ نے ان کی پوری کائنات کی سیر کرائی، پوری کائنات کو دکھایا اور خزانے کو دکھایا کہ ابراہیم یہ تمہارے لیے سب کچھ ہے، جو چاہو اس کو استعمال، جیسے چاہو استعمال کرو۔ کیا اللہ آج حضرات آپ ہی یہ خزانہ ہے کہ میں ہوں، کہ میں پاگل ان کے پیچھے جاؤ جن کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، جو پیدا ہونے میں بھی معذور اور نفسام ان کے بھی کی ضرور۔ میں نے تو اپنے دل کے رخ کو مخلوق سے خالق کی طرف موڑ لیا، اب میں اپنے دل کے رخ کو پھیرنے کو تیار نہیں۔ یہ ایسا ہے کہ جو انسان بھی اپنے دل کے رخ کو مخلوق سے خالق کی طرف پھیر لے گا، یہ انسان سب سے اونچا والا ہو۔ اسی نے حق کو پہچانا ہے، اسی نے یہ بات کو سمجھا ہے۔ جب کائنات کے خالق کا مالک ہے اللہ ہے تو دوسرے کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اپنی بیماری اور صحت کے بھی مالک نہیں ہیں، ہم تو اپنی بیماری اور صحت کے بھی مالک نہیں ہیں۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے دعوت سے فلم دیا تھا، تو وہ کہتا ہے انبیاء صاحب سے سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک، ان کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، تو میں کیسے اللہ کا بنوں؟ انبیاء صاحب کچھ جواب دیتے ہیں جیسے میں نے اپنے جسم کو اور دل کو اور پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دیا، تم بھی اپنے جسم کو اور دل کو اللہ کے حوالے کر دو، پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ تمہارے ساتھ وہ کرے گا جو میرے ساتھ کیا، ایسا وہ کرے گا جو میرے ساتھ کیا۔ حوالے کر کے تو روکو۔ آقا سے پوچھو ہر حال میں وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے اس کو دیکھو، بس ہماری نظر صرف اللہ پر جبے، صرف اور کسی پر ہماری نظر نہ جائے۔ اللہ کہتے میرے بن کر چلو صرف، اور کسی کے نہ بنو، میرے بن جاؤ سب کچھ کام ہو جائے گا۔
میرے بن جاؤ گے سب کچھ میں کروں گا، میں ہی کرتا ہوں، میں ہی کروں گا، میرے بن گئے دعوت سے ہی افضل تو حال ہوتا ہے۔ افضل کی کیا معنی ہے کہ میں اللہ کا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بن کر چلوں گا، اپنے آپ کو 100% اللہ کے حوالے اور سپرد کر کے چلوں گا، 100% اللہ کے مانوں گا۔ جو اللہ کے حوالے کر دیتا اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے تو اللہ بھی جواب دیتے ہیں، تو نے میں اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، میرا بن گیا اور میرا مان رہا ہے، جیسے میں کرتا ہے تو میں بھی تیرا بن گیا ہوں، بس میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میری مدد تیرے ساتھ ہے، جو بھی تیرے مقابلہ میں آئے گا یعنی میرے مقابلہ میں آئے گا میں اس سے خود نپٹوں گا، اور اس کو ایسے کرنے بناؤں گا جیسے فرعون، نمرود، شداد پہ ظلم ہوگا، بس میرے بن کر چلو، میرے ہو کر چلو، میرے ہو کر، اللہ یہ کہہ رہے میرے ہو کر چلو، تو اللہ کے ہو کر چلنا چاہیے نہیں چاہیے؟ مجھے اللہ سے ہوتا ہے اور پھر اسے کچھ ہوتے نہیں ہے، کیونکہ خارج سے اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ میری دعوت ہے، پھر ابدیت ہے، پھر معیت ہے، پھر نصرت ہے، پھر خلافت آتی ہے۔ اچھا تو پہلی خلیفہ بن جاؤ، خلافت مل جائے، پہلی قیادت مجھے نہیں ملی۔ اللہ کہتے کہ تم میرے خلیفہ ہو، میرے خلیفہ ہو، میرے بن کر چلو، میرے حکم کے تابع ہو کر چلو، یہ نہیں کہ میرا بھی مانو اور کی مانو، نہیں چلے گا، صرف میری ماننی ہوگی، تم میرے خلیفہ ہو، میرے مان کر چلو، میرے بن کر چلو۔ اور دوسری بات کیا کہا، تم میرے بھی خلیفہ ہو، میرے نبی کے بھی خلیفہ ہو، میرے بھی مان کر چلو اور میں نبی کے بھی مان کر چلو، اس کی ترتیب پر چلو، یہ نظام مرتب ہے، اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ سارے انبیاء اور صحابہ کی زندگی کو دیکھو، وہ کس ترتیب سے آئے ہیں، تم جیسے چاہو گے جہاں سے شروع کرو گے یہ نہیں ہو سکتا ہے، تم میرے بننے کے لیے تیار ہو گے نہیں ہو۔ دعوت یہ سب بنیادی چیز ہے، اس سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے۔ پوری تاریخ کو دیکھو، انبیاء صحابہ کس ترتیب سے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف کیا کہا، چاہے ابدیت ہو، چاہے نصرت ہو، چاہے خلافت ہو، دعوت لازمی ہے، دعوت سب کے ساتھ ہے، دعوت سب کے ساتھ ہے، دعوت کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، کسی چیز میں جان نہیں پڑے گی، دعوت سے عبادت کے اندر جان پڑے گی۔ دعوت کی اہمیت کو بتایا، اسی لیے کہا یہ مت کہو کہ میں تاجر ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے دعوت نہ دی، اللہ کے راستے میں نکلنے کا، دعوت وقت دینے کا۔ میں مدرسے میں ہوں، مدرسے کا محتمم ہوں، مدرسے کا مدرس ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں خانقاہ میں ہوں، خانقاہ میں مشغول ہوں، میرے پاس وقت نہیں، نہ کہو۔ اور کیا سمجھتے تھے، ہم نہیں کہتے اس کو چھوڑ دو، ہم کہتے سب کرو، سب کو دعوت کے ساتھ جوڑ دو، اپنے مدرسوں کو بھی دعوت کے ساتھ جوڑو، خانقاہوں میں مدرسے دعوت کے ساتھ جوڑو، اپنے تجارت کو، اپنی حکومت کو، وزارت سب کو دعوت کے ساتھ جوڑو، نہ اس کو چھوڑو نہ اس کو چھوڑو۔ یہ ادب کی بات ہے کہ نہیں مجھے بتاؤ، انصاف کی بات ہے کہ نہیں بتاؤ۔ پوری پبلک پر اس طرح محنت کرو کہ سارے پبلک، پوری کی پوری پبلک اللہ کے احکام پہ 100% آ جائے، 100% آ جائے، اور نبی کی ترتیب پہ 100% آ جائے تو کام چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی پبلک پہ، ایسی محنت کی کہ سب کے سب اللہ کے احکام کو 100% کرنے والے ہوتے ہیں۔
ایک بھی نہیں ملے گا جو اللہ کے حکم کے خلاف چلنے والا تھا۔ انہوں نے اللہ کے عوامی پر چلنے کا لوگوں کا مزاج بنایا تھا۔ آج ہم نے اللہ کے عوامی پر چلنے کا مزاج نہیں بنایا، نکل تو رہے ہیں لیکن مزاج نہیں بنایا ہے، مزاج نہیں بنایا، انہوں نے مزاج بنایا ہوا تھا۔ اس لیے ایک آدمی نہیں تھا جو اللہ کے حکم کے بغیر رہ سکتا تھا۔ 100% اللہ کے حکم پر چلنے والے تھے، 100% اپنی سب چیز کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے والے تھے، سب چیز کو اللہ پر حکم پر قربان کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ میں اللہ کے بھی ہوں اور ان کے بھی نہیں، اللہ کے بن جاؤ تو ان کے خود اللہ تمہارا ان کے ساتھ تعلق پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے بن کر چلو، اللہ کے ہو کر چلو، اللہ کے مان کر چلو، اللہ کی مان کر چلو۔ اللہ ہی بڑے ہیں، سب چھوٹے ہیں، اللہ کی بڑائی کسی میں بھی موقوف نہیں۔ سارے نبی، سارے صحابہ، سارے فرشتے سب اللہ کی بڑائی کو بولے تو اللہ کی بڑائی میں کمی آئے گی؟ یا سب اللہ کی بڑائی کو بولنا چھوڑ دیں اللہ کی بڑائی کو کمی آئے گی؟ نہ بڑھائی آئے، کمی آئے گی نہ اضافہ ہوگا۔ اللہ بڑے کے بڑے ہیں اور سب چھوٹے ہیں، سارے چھوٹے بڑے پر موقوف ہے۔ کمپیوٹر چھوٹے مشین ہے، اور اگر یہ پرزہ خراب ہو جائے ساری جائے یہ نظام پہ، کمپیوٹر نظام پہ گاڑی بہت خوبصورت ہے، بہت تیز ہے، کرنٹ پاس ہونا چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ گاڑی بیٹھ جائے۔ بڑے صدر صاحب ہے اور گھر میں اگر سیلاب آ گیا اور کوئی اس طرح کے کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، صفائی کرنے والا نہیں ہے، تو صدر صاحب اسی میں ڈوب بن کے رہ جائے۔ بڑے وزیر اعظم صاحب ہے، ایک ووٹ کم ہو جائے پھر کرسی ختم۔ سب کے بڑائی چھوٹے موقوف ہے، اللہ کے بڑائی کسی موقوف۔ اللہ کو بڑا مانو اور کسی کو بھی بڑا مت مانو۔ بڑا ہونے کا حق صرف ایک اللہ کو ہے کہ نہیں؟ دل سے مانو، دل میں اس بات کو اتارو، میں آپ اپنے دل میں اس بات کو اتارے اور اس بات کو اتارے۔ ہم سب کو پوری انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کے پیغام کو پوری انسانیت پہنچانا ہے۔ یہ میرے کام ہے، یہ ساری انسان کے کام ہے۔ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی کام، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ یہ نیت کرو ہم صرف اللہ ہی کے رہیں گے، اللہ کے کام کو کریں گے، پیغام رسائی کے کام کو کریں گے، اللہ کے پیغام کو پورے عالم کے پورے ساتھ پہنچائیں گے۔ یہ میرا کام ہے، اسی کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اور اسی کے بارے میں جب یہاں سے جائیں گے تو اللہ پوچھے گی، المسئول سیسأل یوم القیامہ، مسئول ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھوں۔ اسی کے لیے میں اس ذمہ داری کی آپ دہانی کی ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اس کو یاد کرو، اپنے کو مرنے جینے کے لیے تیار کرو، تمہارا دل اور پوری انسانی اس بات آمادہ ہو جائے کہ اللہ کے پیغام کو پورے عالم تک پہنچانا ہے، اس بات میں تیار ہے، تسلیم کر لے، اسی کام کو کرنا ہے۔ کون تک اس کام کو کرنا تو کیا خیال ہے، کرو گے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ؟ ہاں، یہ عزائم رکھو، یہ عزائم رکھو، پھر تمہارے ساتھ مدد وہی ہوگی جیسے نبیوں کے ساتھ مدد، وہی مدد تمہارے ساتھ بھی ہوگی جیسے نبیوں کے ساتھ مدد۔ اللہ کے کسی کے ساتھ واسطہ ہو نہیں جائے، کام کے ساتھ تعلق ہو جائے گا تو اس کے اندر سے واسطہ ہو جائے گا۔ کام کے ساتھ تعلق رکھو، کام اصل ہے اور دعوت سے بڑھ کے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اتنا اونچا کام ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جیسے اللہ نے نبی اسلام کو عبدیت بھی دی تھی اور دعوت بھی دی تھی، نام عبدیت دی تھی، نام دعوت دیا تھا، اس امت کو اللہ نے یہی کام دیا، یہی کام دیا۔ تو
تو صحابہ 100% جو وقت ہو جاتا تو میں نے بتا دیا، صحابہ 100% اپنے کام سے واقف تھے، اپنے منصب سے واقف تھے۔ آج ہم 100% اپنے کام سے ناواقف ہیں۔ وہ اپنے کام سے واقف تھے، اس لیے سارا عالم کے امام بنے کہ نہیں بنے، اور سارا عالم ان کی غلام بنی کہ نہیں بنی۔ آج ہم اس کام کو چھوڑا، سارا عالم کے غلام بنے۔ دنیا ہمارے ساتھ دین پتہ نہیں کیا ہو، جو اس کام کو چھوڑا ہے، اس ذمہ داری کو چھوڑا ہے۔ اس لیے اس ذمہ داری کو، اس لیے تمہیں صفائی کرے، میں بھی کرے، پورا مجمع کرے۔ اللہ نے اس کام کو اپنا کام نہیں بنایا، اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری نہیں بنائی۔ یا تو معاف کر دے، اور آج سے ہم نیت کرتے اسی کو اصل کام بنائیں گے، اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری بنائیں گے۔ اور ذمہ داری کیسے ذمہ داری ادا کریں گے؟ کیا کوئی ترتیب بتائی گئی اس امت کو؟ کیا یہ امت آزاد ہے؟ جیسے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں آپ آزاد نہیں، آزاد ہیں، جیسے چاہے قیام کر لیں، جیسے چاہے رکوع کر لیں، جیسے نہیں آپ آزاد نہیں، اس کا ایک نظام ہے۔ دعوت کا بھی ایک نظام ہے، انبیاء کی ترتیب کا نام دعوت ہے۔ عقل سمجھ کے اعتبار سے چلنے کا نام دعوت نہیں ہے۔ انبیاء کی ترتیب کا نام دعوت اللہ ہے۔ اس لیے نیت کرو کہ اس کام کو اپنا کام سمجھ کر اور ذمہ داری سمجھ کر اس کام کو کرو گے۔ دنیا میں دو مسئلے، سارے دنیا میں دو مسئلے ہیں، ایک مسلمانوں کا مسئلہ ہے اور ایک انسانوں کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ کیوں پیش آیا، اس کے کیا سبب ہے، اس کا حل کیا ہے، انبیاء صاحب کیوں بھیجے جاتے تھے؟ تاکہ جو ذمہ داری انبیاء کی تھی، اس ذمہ داری کو اس امت میں منتقل کرے، تاکہ امت کو یہ احساس ہو ہم کتنے ذمہ دار ہیں، اس ذمہ داری میں کتنا حصہ ہے، ہم کتنے ذمہ دار ہیں۔ عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ آتا ہے ٹھیک ہے دعوت بھی ایک کام ہے، دنیا میں بہت سے کام ہیں دین کے ہو رہے، دعوت بھی ایک کام ہے، دنیا میں بہت سی دینی تحریک چلی، یہ بھی ایک دینی تحریک نہیں، یہ کوئی دینی تحریک نہیں ہے، یہ تو زندگی اور موت کا سوال ہے۔ یہ صرف دنیا، یہ تو دنیا کے سوال نہیں ہے، موت اور زندگی کا سوال ہے۔ آج انسانی سوسائٹی پریشان ہے، یہ تو پریشانی کے سایہ ہے، اصل پریشانی تو موت کے بعد آئے گی، جو جہنم میں آئے گی۔ اس لیے ہوش میں انسان کو آنا چاہیے، جھگڑے کو ختم کرنا چاہیے، اور خیر خائی کے کام جیسے نبی کے دل میں خیر خائی تھی، وہی خیر خائی ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے۔ جو خیر خائی دلوں میں رکھتا ہے اس پر جنت کا سایہ ہے۔ اگر جہنم والی زندگی ہے تو یہاں بھی پریشانی، موت کے بعد اصل پریشانی ہوئی، اور اگر جنت کا سایہ ہے، جنت والی زندگی ہے تو یہاں بھی اطمینان اور موت کے بعد بھی اطمینان۔ مسئلہ اتنا نہیں ہے کہ 3 چلے دے دیا 7 دے دیا 7 میں میرا چھٹی نہیں۔ اس امت میں اس کام کو لانا ہے، اس امت میں اس کام کو لانا ہے تاکہ اس کی زندگی دنیا کی زندگی بھی جنت والی زندگی بن جائے، اور بننے والے جو بعد والی زندگی بھی جنت والی زندگی بن جائے، دنیا میں اس کو جنت کے سائے مل جائے، اور آخرت میں حقیقی جنت اور وہاں کی ساری نماز مل جائے۔ چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ارے میرے بھائی، دنیا یا تو جنت کے سایہ ہے یا جہنم کے سایہ ہے۔ اب مسئلے دو ہی ہیں، انسانوں کے مسئلے اور مسلمانوں کے مسئلے۔ آج سارا عالم پریشان ہے، مالدار ملک بھی پریشان ہے، غریب ملک بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، فقیر بھی پریشان ہے، مرد بھی پریشان ہے، عورتیں بھی پریشان ہیں، جوان بھی پریشان ہے، سب پریشان ہیں، سب پریشانی کی شکار میں ہے، سب پریشانی میں مبتلا ہے۔
اور ٹھیک سے سوچو، لیکن تصدیق کرتا ہے کہ سب کو، کسی کو بھی اطمینان نہیں ہے، کسی کو بھی چین نہیں ہے، چاہے وہ بڑے محلات میں رہتا ہے، محلے میں رہتا ہے، محل میں رہتا ہے یا جھوپڑی میں رہتا ہے، سب پریشان ہے۔ انسان تو پریشان ہے، مسلمان سے زیادہ پریشان ہے۔ ہر جگہ آواز لگا رہی ہے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، رونے والے خوب ہیں، چیخنے والے ہیں، لیکن کوئی اس بات کو نہیں سوچتا ہے۔ رو تو سب رہے، چیخ تو سب رہے ہیں، لیکن کوئی اس بات کو نہیں سوچتا ہے کہ بیماری کیوں ہے، یہ بیماری کیوں ہے۔ اس کو سوچنے والا نہ مسلمان ہے اور نہ غیر مسلم کوئی سوچ رہے۔ سب کو پتا بیماری ہے، سب کو پتا اس کا علاج کرنا ہے، اس سبب نہیں پتا ہے۔ اگر ڈاکٹر بغیر سبب کے مریض کا علاج کر دے تو ظلم کرے گا نہیں کرے گا، مرض بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا۔ آج جو پریشانی ہے سب چاہتے ہیں اس کا حل، لیکن پریشانی کا حل کے دو راستے ہیں، پریشانی کے حل کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ دماغ کا راستہ ہے، یہ ناقص راستہ ہے۔ ایک راستہ کیا ہے؟ دماغ کا راستہ ہے۔ اپنے دماغ سے پوچھو کہ پریشانی کا حل کیا ہے، اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ ارے اپنے بنانے والے سے پوچھو کہ پریشانی کا حل کیا ہے۔ پریشانی اسی کی طرف سے آتی ہے اور وہی پریشانی کو دور کرتا ہے، اس سے پوچھو۔ ایک ہے کہ اپنے دماغ سے پوچھو اور اس کا علاج کرو، ایک ہے کہ بنانے والے سے پوچھو، ایک عامل حاکمین سے پوچھو کہ پریشانی کا حل کیا ہے یا اللہ۔ جب انسان بن کے نہیں چلتا ہے تو خالق اور مخلوق کا جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ پھر کون مار کھائے گا بتاؤ خود؟ ارے مخلوق مار کھائے گا نا، مخلوق خالی سے تو نہیں لڑ سکتا ہے۔ اور جب انسان بن کر چلے گا تو خالق اور مخلوق کا تعلق مضبوط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر یہ جہاں بھی ہوگا محفوظ ہوگا، آگ کے اندر بھی محفوظ، سمندر کے گہرائی بھی محفوظ، چھری کے نیچے بھی محفوظ، مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو آپ کی کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی، کوئی تدبیر کی ساری تدبیر گھڑی کی گھڑی رہ جائے گی۔ اس لیے ہوش میں آؤ، انسان بن کر چلو، انسان ہو، اللہ کا تو انسان بن کر چلو، ہوش میں آؤ۔ وہ کہتا یہ کیوں پریشانی ہے، کیوں مشکل؟ آج کہتے ہو پیسے کی کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے، بعض کہتے ہیں کیا کارخانے کی کمی کی وجہ سے مسئلہ ہے، بعض کہتے ہیں حکومت خراب ہے۔ خرابی کو سب سوچتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں پوچھتے ہیں کہ اللہ اس خرابی کی کیا حل ہے، اس پریشانی کیا حل ہے، انسان کے نہیں بن کے نہیں چلنے کے کیا حل ہے، اللہ سے نہیں پوچھتے۔ تو جو انسان بن کے نہیں چلے گا پھر اس کا معاملہ شیطان کے ساتھ ہوگا، اس کی کوئی تدبیر کام نہیں آئے، کوئی تدبیر کام نہیں آئے، ہر تدبیر اس کی دھری کے دھری رہ جائے۔ آج مشکل کیا ہے کہ انسان سب کچھ کو ٹھیک کرنے کے لیے اصل انسان کا ٹھیک ہو جاتا، انسان ٹھیک ہو جائے، انسان کہتا نہیں سب چیزیں ٹھیک ہو جائے میں وہی کی وہی رہوں، میں ٹھیک نہ ہوں۔ حالانکہ انسان پوری کائنات کا ڈرائیور ہے، اگر اس کو اپنے کام کا پتہ نہ ہو تو گاڑی چل سکتی ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ انسان تمہیں کسی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے کو ٹھیک کرنا، مسئلہ ختم۔ ہم تمہیں برباد نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم تو تمہیں تمہید کرتے ہیں کہ ہوش میں آؤ، انسان بن کر چلو، انسان بن کر چلو۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے معاملہ کرتا ہے، دیکھو اللہ کیسے معاملہ کرتا ہے۔ انسان دنیا کے نظام ہے، انسان کی تربیت اور اس کا تعلق اللہ کی رضا پر
منحصر ہے کہ نہیں ہے؟ انسانیت کی تعلق اللہ کے راضی ہونے پر ہے. اللہ کب راضی ہوگا؟ جب تم دینی زندگی کو اختیار کرو گے. جب تک دینی زندگی کو اختیار نہیں کرو گے نہ اللہ تمہارے ساتھ ہوگا نہ اللہ تم سے راضی ہوگا. آج معاشرہ میں دین کدھر ہے؟ معاشرہ میں بے دینی ہے. اور معاشرہ میں دین کے بغیر نہ تو دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی. معاشرہ میں دین کیسے آئے؟ اس کے اللہ نے دو نظام بتائے. معاشرہ میں دین کیسے آیا؟ دین کا آنا ضروری ہے نا. معاشرہ میں دین کیسے آئے گا؟ اس کے لیے نے دو نظام بتائے. ایک نظام ہے جو انبیاء اسلام سے بتایا کے ذریعے سے بتایا یا جو انبیاء اسلام نے بتایا. ایک نظام ہے جو آپ کے دماغ نے بتایا. آپ کے دماغ نے بتایا کہ اوپر سے تعمیر کرو. اسلامی حکومت ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ دماغ کا راستہ ہے, یہ ناقص راستہ ہے. اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ انبیاء اسلام والا راستہ ہے. جب انسان دنیا کی طرف بھاگتا ہے, چیزوں کی طرف بھاگتا ہے, تو میں کیا کہتے ہیں ایسا آدمی جس کی طرف بھاگ رہا ہے اس کے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. بھائی اللہ کی طرف بھاگتا ہے. بھاگنے سے تو بنا نہیں کیا بھائی, نہیں اللہ کی طرف بھاگ. جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کی طرف بھاگ. یہ انبیاء کا راستہ ہے, یہ اصل راستہ ہے. دین اسی راستے سے آئے گا اور کوئی راستہ سے دین نہیں آئے گا. انسان کے سنبھالنے کا ایک ہی راستہ ہے. انسان کے سنبھالنے کا اور سمجھنے کا ایک ہی راستہ ہے. کوئی متبادل راستہ ہے, دعوت والا راستہ ہے. دعوت انبیاء صاحب کے عظیم منصب اللہ نے اس انسان کو عظیم منصب سے فائز کیا ہے. سب سے بڑا منصب جو اللہ نے انسان دیا وہ دعوت اللہ دیا. اور دعوت کا کیا مطلب ہے؟ تم اللہ کے ہو جاؤ. بس جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کے ہو جاؤ, مسئلہ ختم ہو جائے گا. اس کو اپنے ساتھ لے لو. اور جب انسان دعوت میں چلتا ہے تو اللہ کے ساتھ اس کی توجہ ہوتی ہے. اللہ کے ساتھ اس کی توجہ ہوتی ہے. پھر جو اللہ چاہتے ہیں وہ یہ کرتا ہے. پھر اللہ کیا کرتا ہے سوچو, اللہ کیسا رحیم ہے. جب یہ انسان کی توجہ اندر کی توجہ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے تو جو اللہ چاہتے ہیں یہ کرتا ہے, اسی کرتا ہے. اللہ کے بچے کو دیکھ کر پھر اللہ کہتے ہیں یہ میری جماعت ہے, یہ میری جماعت ہے, میں اس کے ساتھ ہوں. یہ میری جماعت ہے. جو اس کے مقابلہ میں آئے گا میں اسے مڑوڑ کے رکھ دوں گا. وہ میرے مقابلے میں آ رہا ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی ٹھہر سکتا ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, یا اللہ میرے پیچھے کی تیری ضرورت نہیں ہے, ہم خود نپٹیں گے, ہم خود سمجھیں گے. اللہ کہتا ہے پھر جا ٹکراتے رہے اور مار کھاتے رہو, مار کھا کے چور ہوتے رہو. جاؤ اپنی ترقی پہ چلتے رہو اور مار کھاتے رہو, پریشان ہوتے رہو. اس لیے ہمیں کیا چاہیے, ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں, اللہ کے حوالے کر دیں, اللہ کے بن کر چلے. اللہ کے بن کر چلو گے اللہ خود ہی نپٹ دے گا. تمہیں کوئی نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے, پڑھنے کی ضرورت ہے, کوئی نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. تمہاری ایسی مدد کرے گا جیسے نبیوں کی مدد کی ہے, جیسے نبیوں کے سردار نبی صاحب کی مدد کی, ایسی طرح سے مدد ہوگی. اور اگر اللہ کے صبر نہیں کرو گے, حوالے نہیں کرو گے, ذمہ داری کو پورا نہیں کرو گے تو تمہارے پر نیک لوگ اور پرہیزگار لوگ دعا کریں گے, لیکن اللہ کہے گا میں اس کے سنتے ہی نہیں, جاؤ چھٹی کرو. جب انسان ذمہ داری پورا کرتا ہے اوپر کی طرف جاتا ہے, اور نہیں پورا کرتا ہے تو نیچے کی طرف آتا ہے. انبیاء کی بےعزتی کی کیا تھا کہ پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنا,
جو کچھ صرف نماز غلط زکات حج یہ صرف دین نہیں ہے جمعی ما جانا صحبت دی مجموعی اعمال کا نام دین ہے. اس میں اخلاقیات بھی ہے, معاملات بھی ہے, معاشرت بھی ہے, ایمانیت بھی, 5 چیز ہے کہ نہیں؟ آج بتاؤ ہمارے سب چیز شادی بیاہ سب باطل